السلام علیکم ویورز، ایمین نالج باکس کے چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیو بھی ضرور پسند آ رہی ہوں گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی انفارمیشن مس نہ ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ فاتح خیبر، شیر خدا، خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی ولادت 13 رجب بروز جمعۃ المبارک عام الفیل کے 30ویں سال میں خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پہ تھے اور آپ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین ساتھیوں میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی، یعنی آپ عشرہ مبشرہ کے ایک رکن ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الحاشمہ بڑی نیک اور متقی خاتون تھیں۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف اہم کردار ادا کیا بلکہ ہمیشہ ان کی فصیل اور ڈھال بنے رہے۔ والدہ محترمہ اور دادا جان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ چچا ابو طالب کے ذمے ہوا، اور بعد میں آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 30 برس چھوٹے تھے، کی ذمہ داری اور ان کی پرورش اٹھائی، یعنی کہ حضرت علی کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اور آپ کی قربت میں گزرا۔ حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ محض 10 سال کے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی کاموں میں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ نے بے پناہ بہادری، جرأت، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی موقع پر آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور حضرت علی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے مشن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اور اس کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بھی آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ سعادت بھی آپ کے حصے میں آئی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے۔ آپ کی علمی قابلیت اور حکمت چار دنگ عالم میں مشہور ہے، اور اس کی گواہی خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یعنی کہ دروازے کے بغیر کوئی بھی کسی جگہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی کی حیثیت بھی اسی طرح سے ہے کہ حکمت اور علم سیکھنے کے لیے حضرت علی جو ہیں ان کے اقوال کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ یوں تو حضرت علی کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی زبان سے جو بھی باتیں نکلتی تھیں وہ حکمت و دانائی کی انمول موتی بنتے چلے گئے۔ آپ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہ فرمایا۔ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹا دی جائیں، اور پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور، بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے، جس سے بھی مقابل ہوئے اس پر غالب آئے، جس کو بھی للکارا آپ نے اس کو گھاٹ اتار دیا۔ حضرت علی نے تمام معرکوں میں شجاعت و جرت کے جواہر دکھائے۔ آپ امام الزاہدین اور اول المومنین تھے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل ہارون اور موسیٰ جیسے ساتھی تھے۔ آپ کی کچھ مشابہت حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے۔ عبادت خداوندی سے بہت زیادہ شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاستیں کرنے والے تھے۔ کھانا کم کھاتے اور عظیم کارنامہ سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر اللہ جاری رہتا تھا۔
کبھی بیہودہ گفتگو نہ کی، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ سے شدید محبت کرتے ہیں اور منافق لوگ آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ عبادت و خشوع کرنے میں اور عاجزی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو 40 ہجری میں ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا، اور یوں آپ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔